بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ یہ ہفتے میں ایک دن وہ اہم دن ہے کہ جس دن انسان کو اصلاح نفس کے لیے زیادہ تاکید کی گئی، شب جمعہ سے جمعے کی شام تک۔ شاید اسی لیے اس مدت میں، اس درمیان توبہ کے دروازے روز کی بنسبت زیادہ کھلے رہتے ہیں۔ یہ روایات میں بھی ایسا ہے۔ استغفار کے لیے تاکید کی گئی ہے تاکہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کر سکے، اپنے آپ کو خدا سے قریب کر سکے، جو خدا سے دوری ہو گئی اس دوری کو مٹا سکے۔ اور جتنا انسان خدا سے قریب ہوتا جائے گا، نزدیک ہوتا جائے گا، رضوان من اللہ اکبر۔ جو انسان پورے ہفتے یا پوری زندگی یا 24 گھنٹے دوڑ کے چاہتا ہے کہ ہم بڑے ہو جائیں، ہم بڑے ہو جائیں، ہم بڑے ہو جائیں، انسان کی بڑائی یا انسان کا بڑپن یا انسان کا بڑا ہونا یہ دوسری چیزوں میں بنیادی طریقے سے نہیں چھپا ہے، تقوی پروردگار میں بنیادی طریقے سے چھپا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، جب انسان کسی کام کو کرے گا تو پھر وہ اس کا نتیجہ ملے گا، لیکن حقیقی جو بزرگی ہے، جو حقیقی بڑپن ہے، وہ تقوی پروردگار میں۔ اگر انسان کے پاس تقوی پروردگار ہے تو بھی وہ واقعی بڑا ہے، اگر تقوی پروردگار نہیں ہے، خداوند متعال نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ صاحب اکرام وہ شخص ہے تم میں سے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ تو جتنا انسان میں تقوی ہوتا جائے گا، خدا اتنا ہی اس کو اپنے نزدیک صاحب اکرام سمجھے گا، اور جتنا خدا کے نزدیک وہ صاحب عزت ہوگا اتنا ہی خدا اس سے راضی ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد اگلی آیت کیا سہرا دیتی ہے؟ رضوان من اللہ اکبر۔ اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم بڑے بننے کے لیے کبھی ادھر دوڑتے ہیں، کبھی ادھر دوڑتے ہیں، کبھی یہ تلاشتے ہیں، کبھی وہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خداوند متعال نے کہا کہ نہیں، اگر تم کو بڑا بننا ہے اور وہ چیز جو تم کو سب سے بڑا بنا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تم ہم کو راضی کر لے جاؤ، اس لیے کہ وہ مالک کون و مکان، زمین و آسمان سب کا مالک ہے۔ اگر وہ راضی ہو گیا، سب کچھ ہمارے قدموں میں، اگر وہ راضی ہو گیا تو سارا اختیار وہ۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال جن سے راضی تھا اور جن کو رضائے پروردگار ملی تھی، پھر ان کے لیے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جس مال دنیا کے لیے ہم اتنا پریشان رہتے ہیں اور پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں، وہ ان کے ٹھوکروں میں تھی۔ اور ایسا نہیں ہے، روایات میں دیکھیں آپ، ہاتھ دھو دیں تو جواہرات بن جائے، ٹھوکا مار دیں تو سونے اور چاندی میں تبدیل ہو جائے، اشارہ کر دیں تو تبدیل ہو جائے۔ یہ روایات موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کو رضائے پروردگار ملتی ہے تو اس کا اختیار وہاں ہوتا ہے جہاں خدا کا اختیار ہوتا ہے، اور خدا کا اختیار پوری کائنات، اس لیے خالق کون و مکان ہے، ہر چیز کا وہ مالک و خالق ہے۔ تو خداوند متعال پھر وہ پاور اس کو دینا شروع کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کی جھلک کافی حد تک علماء میں بھی ملتی ہے، اصحاب میں بھی ملتی ہے کافی حد تک اس کی جھلک۔ ٹھیک ہے، وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس جو خدا کی وہ دی ہوئی طاقت تھی اور خدا کا عطیہ تھا اور خدا کا ہدیہ تھا، اور جو خدا نے ان کو ان نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے علاوہ علماء کے کرامات دیکھیں، اصحاب کے۔ ہمارے درمیان علماء کا بھی ذکر ہوتے رہنا چاہیے، کبھی کبھی وہ واقعات پیش ہونے چاہیے جو علماء
نے اس دنیا میں قربانیاں انجام دی ہیں، جو کرامتیں انجام دی، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم بھی آپ کے سامنے اس کو پیش کریں گے تاکہ ہم معلوم ہو کہ کس راستے پہ ہم کو چلنا ہے اور کتنا آگے چلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف اس لیے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس خوف خدا ہے۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ بہت واضح الفاظ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ خدا سے جو ڈرتے ہیں وہ اس کے علماء ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے، جو خدا کو جتنا پہچانتا ہے وہ خدا سے اتنا ہی زیادہ خوف رکھتا ہے، اتنا ہی ڈرتا ہے، اور جو جتنا خوف رکھے گا یہ خوف اتنا ہی سبب بن جائے گا تقوی پروردگار کا۔ لہٰذا بنیادی چیز کی تقوی کیسے حاصل ہو؟ تقوی کوئی بازار کا سامان نہیں کہ گئے اور آدھا کلو 1 کلو خرید لیا۔ تقوی معرفت پروردگار اور علم الہی سے ملتا ہے۔ اگر ہم کو تقوی پروردگار لینا ہے تو ہم خدا کی معرفت کو حاصل کرتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کریں تاکہ معرفت خدا ملے۔ جتنا یہ معرفت کا معیار اسٹیٹس بلند ہوتا جائے گا اتنا ہی تقوی کا اسٹیٹس بلند ہوتا جائے گا۔ جہالت میں تقوی یا معرفت اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا۔ جتنا انسان کے پاس علم ہوگا اتنا ہی تقوی ہوگا۔ سب سے بری چیز جو اس کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے وہ انسان کی جہالت ہے۔ انسان اس جہالت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ دنیا کیا کہتی ہے کیا نہیں وہ ایک الگ چیز ہے، ہم کو وہ ایک ایشو ہے۔ دنیا کا کہنا آج ہے کل نہیں ہے، دنیا کل بھول جاتی ہے، کبھی صحیح کہتی ہے، کبھی غلط کہتی ہے، کبھی صحیح کو کہتی ہے، کبھی غلط کو کہتی ہے۔ دنیا کا کہنا ایک مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ خدا کیا دیکھتا ہے۔ دنیا غلط بھی کہتی ہے صحیح بھی، لیکن خدا صرف صحیح دیکھتا ہے۔ دنیا صحیح و غلط مانتی ہے لیکن خدا صرف صحیح مانتا ہے۔ لہذا ہم کو اس پہ چلنا چاہیے کہ جو ہمارا اور ہمارے خدا کے درمیان کا معاملہ ہے، اور یہی چیز ہے کہ جو انسان کو تقوی کی طرف لے جاتی ہے کہ جہاں پہ عبد و معبود کا رشتہ مضبوط ہو جائے اور بندہ یہ دیکھتا رہے کہ ہمارا خدا ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس جس دن ہمارے اندر پیدا ہو گیا کہ ہمارے خدا کی نگاہ ہم پہ ہے اور ہمارا خدا ہم کو دیکھ رہا ہے، اس دن پھر وہ لغزشوں سے بچ جائے گا، گناہوں سے بچ جائے گا، بہکنے سے بچ جائے گا۔ اس لیے کہ جب بھی کسی گناہ کی طرف بڑھے گا اس کو احساس ہو جائے گا کہ ہم یہ گناہ کرنے جا رہے ہیں مگر ہمارا خدا ہم کو دیکھ رہا ہے، اس کی ہمت نہیں پڑے گی گناہ کرنے کی۔ اس لیے کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی دیکھتا ہوتا ہے تو انسان کی ہمت نہیں پڑتی گناہ کرنے کی۔ جہاں اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ وجود پروردگار دیکھ رہا ہے وہ کیسے گناہ کر لے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ اس سے پھر تقوی پروردگار میں اضافہ ہوگا، تقوی مضبوط ہوگا۔ کیوں؟ معرفت کی بنیاد پہ مضبوط ہوگا۔ آئیے جو سلسلہ حدیث کا کہ جو ہر ہفتے ایک مولا کے کلام میں سے آپ کے نہج البلاغہ میں جو آپ کی حکمتیں ہیں، ہر ہفتے ایک کلمے کا ذکر اور تھوڑی سی اس پہ وضاحت۔ اس ہفتے جو کلمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ مولا کائنات نے ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جنگ کو چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے، مولا کا ساتھ جنگ میں نہیں دے رہے تھے۔ مولا نے اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ خذل الحق ولم ینصر الباطل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کو چھوڑ دیا ہے اور باطل کی مدد بھی نہیں کی۔ بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جب مولا جنگ کے لیے جا رہے تھے تو ان کی اپنی فکر تھی، کسی کے لیے مادیت مشکل تھی، کسی کے لیے کچھ مشکل تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو مثلا جیسے ہم نے 12 کئی مرتبہ آپ کے سامنے مثال دی ہے ابو موسیٰ اشعری کی، ایسے بہت سے لوگ تھے، ایک ابو موسیٰ اشعری نہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو جنگ کے موقع پہ مولا کے ساتھ صفین میں نہیں گئے یا دوسری جنگوں میں نہیں گئے، مولا کو اپنے اعتبار سے تنہا چھوڑا۔ اگر مولا تنہا نہیں تھے، مولا کے نصرت کرنے والے تھے، ناصر و مددگار تھے، انہوں نے اپنے اعتبار سے مولا کو چھوڑ دیا، مولا جنگ میں گئے، انہوں نے جنگ کی۔ ایسے لوگوں کے لیے مولا نے کہا کہ انہوں نے حق کو تو چھوڑ دیا، باطل کی مدد بھی نہیں کی، حق کو چھوڑ دیا یعنی خود باطل کو اختیار کر لیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ باطل کو اختیار کر کے باطل کی مدد نہیں کی۔ باطل کو اختیار کر کے یعنی اردو زبان میں ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ صنم کہتے ہیں پتوں کو، وصال کہتے ہیں ملنے کو، تو خدا بھی نہیں ملا اور صنم سے بھی جا کے نہیں ملے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ بیچ کے لوگ ہیں،
اسلام میں یہ آئیڈیالوجی بہت پرانی ہے کہ جو اسلام کی طاقت کو ختم کرنا چاہتی ہے. خوب پہلا سوال کیا ہے, یہ جملہ مولا نے کیا اپنے لیے صرف ارشاد فرمایا ہے؟ اس جملے کا کیا اس کی مدت کیا؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ, کب یہ ایکسپائر ہو رہا؟ مولا کائنات کے انتقال کے بعد کیا مولا کی جملہ ختم ہو گیا؟ کہیں مولا کا جملہ مولا کی شہادت کے بعد کسی کام کا نہیں ہے تو پھر یہ عجیب بات ہے. پھر مولا کے ہر جملے کے لیے سوچنا پڑے گا سوائے اس کے کہ کسی خاص موقع کے لیے ہو. مثلا ہم مثال دیں آپ کو کہ جس وقت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میدان جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, ایک بہت بڑی تعداد ایسے مسلمانوں کی ہے کہ جو نہ امام حسین کی نصرت کے لیے گئی نہ امام حسین کے مقابلے میں یزید کے ساتھ گئے. کون لوگ تھے یہ وہی بیچ والے تھے, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. پتہ ہے نا آپ کو, یہ آئیڈیالوجی ہے. جناب مسلم بن عقیل کوفے میں تنہا ٹہل رہے ہیں جب تک کوئی خطرہ نہیں ہے. البتہ ہوتا کیوں؟ دیکھیے ہر چیز کا جواب تاریخ میں, ہر چیز کا جواب تاریخ میں. یہ آئیڈیالوجی, یہ فکر پیدا کہاں سے ہوئی, کیوں پیدا ہوئی؟ کم سے کم 3-4 گروہ, بہرحال جتنا وقت ہے مختصر, کچھ اس ٹائپ کے لوگوں کو بھی جو اس طرح کے ہوتے ہیں. سب سے پہلے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خشک مقدس ہوتے ہیں, سوکھا تقوی, جس کو لفظی معنی سوکھا تقوی یعنی ظاہری تقوی ان کے پاس حقیقی. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی تقوی کو نہ یہ کہ جان بوجھ نہیں, سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں یہ حقیقی تقوی کیا. وہی پھر مثال دیں ابو موسیٰ شریف, اللہ اللہ اللہ, ہم اللہ اللہ کریں گے, ہم سے جنگ سے کوئی مطلب نہیں. علی کو چھوڑ کے اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے. سوچئے کتنی بڑی حماقت ہے. یہ خشک مقدس ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری یہاں ہے وہاں نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینداری حکم امام میں ہے, اطاعت امام میں. امام کا جو حکم ہوگا, جہاں حکم ہوگا وہیں دینداری ہوگی اور وہی دینداری ہوگی. تو پہلی وجہ یہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں, وہ اصلاً صحیح دین سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں, غلط دین سمجھتے ہیں, اور اسی غلط دین کی بنیاد پہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں اور صحیح راستے پہ نہیں چل پاتے ہیں. ایک دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کہیں نہ کہیں سے کچھ مادیات کی فکر ہوتی ہے. اب یہ بیچارے پریشان, ہمارا اتنا مثلاً گھر ہے, کاروبار ہے, بیوی بچے ہیں, ہم چلے جائیں گے تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ جو آپ سے پہلے ان کا ہوا تو وہی آپ کے بعد بھی ہوگا. ہمیشہ سے تو آپ, حتیٰ کہ بچہ بھی یہ آپ کہیں نہیں صاحب جب سے پیدا ہوا ہم ہی پال رہے ہیں, پیدا ہونے سے پہلے کون پال رہا تھا؟ جہاں پہ آپ اس کو کچھ نہیں دے سکتے تھے, کوئی غذا نہیں دے سکتے تھے, وہاں اس کو کون غذا دے رہا تھا؟ ہے کہ نہیں؟ تو جو پہلے اس کا ہوا وہی بعد میں بھی ہوگا. اور اگر اتفاقاً میدان جنگ میں نہیں گئے اور موت آ گئی تو پھر کون اس کو پالے گا؟ میدان جنگ میں جا کے اگر موت آ جائے تو چلیں ٹھیک ہے کہ آپ خدا کے راستے پہ گئے, پھر بھی کچھ ہے کہ خدا کے لیے جان دی ہے تو خدا کچھ, آپ گئے بھی نہیں اور اس کے بعد موت آئے, کیونکہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, تو پھر کون اس کا وارث ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ تو یہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی جان و مادیت کی فکر ہوتی ہے, جس بنیاد پہ نہیں جا پاتے. تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اور کوئی بات نہیں ہے, باطل کا خوف اتنا دل میں بیٹھ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ایمان کی کمزوری کی بنیاد پہ. جناب مسلم بن عقیل جس وقت کوفے میں پہنچے ہیں, روایات کے اعتبار سے 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے کہ نہیں, 12,000 18,000 الگ الگ اختلاف ہے روایات میں, بیعت کی. لیکن وہی مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں تنہا گھوم رہے ہیں, کوئی ساتھ دینے والا نہیں. جس امام حسین کو ہزاروں لوگوں نے خط لکھا تھا کہ مولا آئیے, ہم کو آپ کی ضرورت ہے, آپ ہماری ہدایت نہیں کریں گے تو روز محشر ہم شکایت کریں گے, مولا آئیے, آپ نہیں آئیں گے تو ہماری ہدایت کرنے والا کون ہوگا. نانے عجیب عجیب مضمون تھے, پوری کمیٹی جاتی تھی مولا کو بلانے کے لیے. وہی حسین ابن علی جب کوفے میں کربلا میں پہنچ گئے تو کوفے سے کوئی نصرت کے لیے نہیں آیا. تمہیں تو بلایا تھا, کیوں نہیں آیا؟ کیا مسائل ان کے ساتھ, کیوں یہ رہ گئے؟ کیا مولا کائنات کی جملہ ان کے لیے نہیں ہے؟ مولا کا جملہ ان کی صرف زندگی میں, زندگی کے بعد بھی, یقیناً زندگی کے بعد. جس طریقے سے
قرآن صامت قیامت تک کے لیے ہے، اسی طریقے سے قرآن ناطق بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ قیامت تک اس پہ عمل ہوگا، قیامت تک کبھی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے ایکسپائر ہو جائے، جب یہاں تک کہ خود معصومین کہہ دیں کہ نہیں۔ ہاں ایک فرق ہے جو معصومین نے خود کہا ہے۔ دیکھیے جہاد دو طرح کی ہے، ایک جہاد وہ ہے جسے جہاد ابتدائی کہتے ہیں، یعنی ابتدا میں ہم کسی پہ حملہ کریں، افینس جسے کہا جائے، اور ایک جہاد دفاعی جسے ڈیفنس کہتے ہیں۔ ابتدائی جہاد کے لیے معصوم کا ہونا شرط ہے تاکہ غلطی سے کہیں کچھ نہ ہو جائے، لیکن ڈیفنس کے لیے ہر انسان کو حق ہے، ہر انسان کو حق ہے اس کے لیے، حتیٰ کہ معصوم کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ اجازت ہے ہی ہے، از اول اجازت ہے کہ اگر آپ پہ کوئی اور یہ عقل ہے، عقل کہتی ہے دنیا کا کوئی فرقہ، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی مسلک، دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی ذات اس کے خلاف نہیں بول سکتی ہے، اس لیے کہ مسئلہ عقلی مسئلہ ہے، لاجک کا مسئلہ ہے، منطقی مسئلہ ہے۔ جب بھی کسی پہ حملہ ہوتا ہے تو دفاع کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، ڈیفنس ضروری ہوتا ہے، ہر آدمی کرتا ہے، اور یہ بہت سامنے کی چیز ہے، پریکٹیکل کی چیز ہے۔ اب آئیے مولا کا یہ جملہ کب تک کے لیے، کیا وہ محدود ہے مولا کی زندگی میں یا نہیں؟ اور اگر محدود نہیں ہے تو کب تک؟ قیامت تک ہے کہ نہیں؟ اور اگر قیامت تک ہے تو مولا کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ تو چھوڑ دیا۔ یعنی جب بھی اسلام پہ بات آئے، اب اسلام پہ بات دو طرح کی آ سکتی ہے، یا یہ کہ اگر ہمارا امام زندہ ہے، امام کہیں پہ کسی جنگ کے لیے جا رہا ہے، اگر ہم چھوڑ دیں تو مولا کے قول کے مطابق یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حق کو تو چھوڑ دیا اور باطل سے نہیں ملے۔ اور اگر ہمارا امام ظاہر نہیں ہے، پردہ غیب میں ہے، تو اب ہم کہیں پہ حملہ کرنے کا ہم کو حق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی حملہ کرتا ہے اسلام پہ تو ڈیفنس واجب ہے۔ خب اسلام کا ڈیفنس کون کرے گا؟ جو اسلام کا اپنا ہوگا نا، جو اسلام کا اپنا ہوگا وہی تو ڈیفنس کرے گا۔ یہی وجہ تو ہے نا کہ جب بھی حملے ہوئے ہیں اپنا ہی کوئی کھڑا ہوا ہے۔ روز اول جب دعوت ذوالعشیرہ میں رسول چاہتے تھے کہ اعلان اسلام کریں اور لوگوں نے راستے کو روکنا شروع کیا، تو وہی محسن اسلام جناب حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور انہوں نے رسول کی مدد کی۔ رسول کی مدد کی۔ یہ وہ پہلی جگہ ہے جہاں سے اسلام کی نصرت شروع ہوئی۔ پھر اس کا دیکھیے آپ، چاہے جو جنگ کا میدان ہو، جہاں بھی ہو، اولاد ابو طالب کے خون سے کوئی میدان خالی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، باقی لوگ ساتھ دینے آئے، اور آج بھی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو یا ایمان ابو طالب بولتا ہے یا اولاد ابو طالب بولتی ہے، تب ڈیفنس ہوتا ہے۔ ہم ایک ایک موقع کو نہیں گنانا چاہتے آپ کی نگاہوں کے سامنے، حتیٰ کہ سلمان رشدی تک کے مسائل کو دیکھ لیجیے آپ، ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو یہ ڈیفنس ہے، ڈیفنس ہر ایک پہ واجب ہے۔ اب آئیے ایک چیز اور تاکہ پورا نتیجہ آپ کے سامنے ہم پیش کر سکیں۔ امام نے کیا کہا کہ ان لوگوں نے حق کو چھوڑ دیا، یعنی حق کے ساتھ نہیں ہے، چھوڑنے مطلب یہ نا ساتھ چھوڑ دیا، حق کا ساتھ چھوڑ دیا اور باطل کی نصرت بھی نہیں کی۔ تو حق کو چھوڑنا یا حق کو پکڑنا کسے کہتے ہیں؟ خود مولا کائنات کے ساتھ جسمی اعتبار سے ہونے کو حق کا ساتھ کہتے ہیں، اور جسمی اعتبار سے نہ ہونے کو حق کا چھوڑنا کہتے ہیں۔ اگر یہ چیز محدود ہے جسم میں، جیسا کہ خود قرآن مجید کی آیت شریفہ بھی ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو خوب کیسے ساتھ ہوں؟ سچ بولنے، آپ کو معلوم ہے روایات، یہ تفاسیر میں سچ بولنے والوں سے مراد ائمہ اطہار علیہ السلام، کیسے ساتھ ہوں؟ آج ہمارا امام پردہ غیب میں، اگر ساتھ ہونے کا تعلق جسم سے ہے کہ ہم جسم کے اعتبار سے ساتھ ہوں، تو پھر اس کا مطلب کہ ہر آدمی حق کو چھوڑے بیٹھا ہے، قرآن کی ساتھ پہ کوئی عمل نہیں کر رہا۔ پھر ساتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ کا مطلب جسم نہیں ہے، اس کا مطلب ساتھ کا مطلب انسان روحانی اعتبار سے ساتھ ہو، انسان کردار کے اعتبار سے ساتھ ہو، انسان ان کے تعلیمات کے اعتبار سے ساتھ ہو، انسان مقصد میں ساتھ ہو، مقصد میں ساتھ ہو، اس کو ساتھ کہا جاتا ہے۔ جو مقصد ہو وہ مقصد پورا۔
عالم اسلام کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد آپ دیکھیے، ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہر اس راستے کو صاف کیا کہ جو خدا کی معرفت تک لے کے جا رہا تھا، اور جہاں بھی کسی دشمن نے حملہ کیا ائمہ اطہار نے اس کا ڈیفنس کیا، مقابلہ کیا۔ بتائیے کہیں پہ حملہ ہوا ہو اور ائمہ خاموش بیٹھے رہو کہ نہیں ٹھیک ہے اب حملہ کر رہے ہیں، یہ سیرت ہے ائمہ کی، اور یہی حکم ہے۔ مراجع سے آپ پوچھئے، علماء سے پوچھئے، آیات اعظام سے پوچھئے کہ جہاد، ہم نے جو جہاد کی 2 قسمیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، آیا ڈیفنس ہم پہ واجب ہے کہ نہیں؟ کوئی اگر حملہ کرتا ہے ہم پہ تو کیا ہم کو اس کا دفاع کرنا ہے کہ نہیں؟ کوئی اسلام پہ حملہ کرتا ہے، دیکھیے ائمہ اطہار اپنے نفسیاتی اعتبار سے اپنے پرسنل معاملات میں ڈیفنس کر لینا، یہ ہماری پرسنل ایکٹیویٹی ہے۔ اسلامی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ جب اسلام پہ حملہ ہو تو اس کا ڈیفنس ہم کریں، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ڈیفنس الگ الگ شکل میں، اگر آج میڈیا کے ذریعے سے حملہ ہو رہا ہے تو ڈیفنس کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چینل اسی میں آتا ہے، میگزینز اسی میں آتی ہیں، جتنی اس چیزیں جس کا تعلق میڈیا سے، ادھر واقع اپنے اسلام کی تبلیغ، حقیقی اسلام کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ وہ حملے جو اسلام پہ کلچرل حملے ہو رہے ہیں، وہ حملے جو اسلام پہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہو رہے ہیں، ان کا ڈیفنس ہے ایک طرح کا کہ دیکھو جو اسلام بتایا جا رہا ہے وہ حقیقی اسلام نہیں ہے، یہ حقیقی اسلام ہے۔ اگر وہ حقیقی اسلام پیش کرتے ہوں تو، کیونکہ آج اسلام کے نام پہ بہت سارے چینل ہیں، تو یہ حقیقی اسلام ہے، یہ واقعی اسلام ہے، یہ ڈیفنس ہے۔ اسی طریقے سے کلچرل فیلڈ میں اگر کلچرل حملہ اسلام پہ ہو رہا ہے تو اسلام کے حقیقی کلچر کو، واقعی کلچر کو، جو اس کلچر اسلام نے پیش کیا ہے، اس صحیح کلچر کو پیش کرنا، یہ اس کا ڈیفنس ہے۔ اسی طریقے سے اگر اسلحوں کا حملہ ہو رہا ہے، اسی طریقے سے اگر جانی و مالی حملہ ہو رہا ہے، آیات اعظام سے پوچھیں، آپ مراجع سے پوچھیں، مراجع کیا کہتے ہیں؟ آیا مراجع ہم کو اس کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ آیا مراجع ہم کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اگر مراجع کہتے ہیں اور مولا کا اشارہ اسی طرف ہے تو اگر ہم کرتے ہیں تو پھر یہ صادقین کا ساتھ بھی ہے، اہل بیت کا ساتھ بھی ہے، ائمہ کا ساتھ بھی ہے، اور نہیں تو پھر بہت سامنے سے چیز ہے۔ آپ کا کوئی دوست ہے، وہ آپ کے ساتھ جا رہا ہے اور راستے میں کہیں آپ پہ کسی جانور نے اور کسی چیز نے حملہ کر دیا، یا کسی مشکل میں آپ گرفتار ہو گئے، وہ دوست اگر کھڑا ہو کے تماشا دیکھے گا تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کہیں گے ہم تم کو سمجھتے تو ہمارے اپنے ہو، تم تو پرائے نکلے، غیر نکلے، اتنی بھی تمہیں انسانیت نہیں ہے، اتنی بھی غیرت نہیں ہے، یہی بات تو ہوگی نا، اس کے علاوہ کچھ ہو تو بتائیں۔ ہم تو تم کو اپنا سمجھتے تھے، تم پرائے نکلے، کیوں؟ اپنوں کی پرکھ، اپنوں کی پہچان ہوتی ہی مشکلات میں ہے، جو مشکلات میں کھڑا ہو وہ اپنا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسلام کے اپنے وہی ہیں جو اسلام کی مشکلات میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اسلام کے بیت المال کو لوٹنے والے بہت مل جائیں گے، اسلام کو جب وقت پڑا ہے اس وقت خون دینے والے بہت کم ملیں گے۔ یہی اپنے اور پرایوں کا پہچان ہے۔ آپ بھی دسترخوان بچھائیے، بہت سے آئیں گے کھانے کے لیے، لیکن جب آپ کو ضرورت پڑے گی اس وقت آپ کی ہیلپ کرنے، مدد کرنے، وہ آئیں گے جو آپ کے واقعی اپنے۔ یہی مسئلہ بے عینی ہی اسلام کا ہے۔ اگر ہم بالفرض اس روایت کو نہیں مانتے ہیں، وہ ساری چیزیں، کم سے کم عقل کہتی ہے کہ اگر اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے ڈیفنس کون کرے گا، دفاع کون کرے گا؟ اور اگر ہم بیٹھے ہیں ڈیفنس نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم نے اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ ہم ان اپنوں میں سے نہیں ہیں بلکہ صرف فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ۔
وسولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والماسر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضا الرضویہ والجود التقویہ والنقابۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من اللہ الی قیام یوم الدین. اما بعد، عزیزان محترم، اس ہفتے کی مناسبات میں سے سب سے پہلی مناسبت کی جو ربیع الاول کا جمادی الاول کا مہینہ ہے، اس کی 5 تاریخ وہ مبارک تاریخ ہے کہ جس میں بعض روایتوں کے اعتبار سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. اگرچہ روایات میں اختلاف ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی تاریخیں ہیں کہ کئی تاریخیں ہیں کہ جس میں روایات ملتا ہے کہ بی بی کی ولادت کی تاریخ ہے. لیکن بہرحال ایک روایت یہ بھی ہے، یہ وہ عظیم الشان خاتون ہے کہ جس کا لقب ہی یہی ہے عالمہ غیر معلمہ. یہ وہ عالمہ ہے کہ جس کے لیے کوئی معلمہ نہیں ہے، کوئی ٹیچر نہیں. خوب اگر کسی کے لیے کوئی ٹیچر نہ ہو، کوئی معلم یا معلمہ نہ ہو، تو اس کا مطلب کہ وہ علم الہی سے فیضیاب ہوا ہے، علم لدنی سے فیضیاب ہوا ہے. اس کے پاس جو علم ہے وہ خدا کا ڈائریکٹ عطا کیا ہوا علم ہے. علم ہے یہ سب کو، علم کے لیے ہے کہ خدا العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم نور ہے، خدا جس کے دل میں چاہتا ہے اس کو ڈال دیتا ہے. تو علم دیا ہی خدا کی طرف سے چاہتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم اگر حاصل کرنا ہے تو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو. اگر تقویٰ ہے تو علم خدا دے گا، تقویٰ نہیں تو خدا بندے متعال علم نہیں دے گا. جو سنڈے کو نماز کے بعد تفسیر کا مسئلہ ہے، اس میں سورہ جمعہ کی دوسری آیت، سورہ جمعہ کی تفسیر چل رہی ہے، دوسری آیت کے ضمن میں یہ بات آئی کہ خدا بندے متعال نے جو نظام، جو سسٹم بنایا ہے ایجوکیشن کا، وہ سورہ جمعہ کی ہے، وہ دوسری آیت میں. اس ایجوکیشن کے سسٹم میں علم کو حاصل کرنے کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے. یہ پورا ایک سسٹم ہے. بہرحال وہ بات چونکہ ہو چکی، اس لیے اس کو ہم مکمل ریپیٹ نہیں کریں گے. کسی کو اگر معلوم کرنا ہو تو بعد میں مل سکتا ہے. وہ ایک خدا کا بنایا ہوا سسٹم ہے ایجوکیشن کا نظام. تو علم تقوی پروردگار کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یہ وہ ذات ہے کہ جس کا تقوی اس مقام پہ ہے کہ جس نے خدا سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا، کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں. اور یہ وہ خاتون ہے کہ آج اگر دنیا میں کہیں بھی کسی بھی کونے میں عزاداری برپا ہوتی ہے تو اس عزاداری اور اس عزادار پہ جناب زینب کا احسان ہے، انسانیت پہ جناب زینب کا احسان. میدان کربلا اور کربلا کی جنگ کے بعد اگر یہ خاتون نہ ہوتی تو کربلا کے اس واقعے، اس سانحے کو کربلا کے میدان سے نکال کے کوفہ و شام و پوری دنیا میں پیش کرنے والا کون تھا؟ یہ وہ خاتون ہے جنہوں نے کسی چیز کی فکر نہیں کی. دشمنوں کے بیچ میں ہے، کوئی بات نہیں، خطرہ ہے، کوئی بات نہیں. یہ عبرت ہے سب ہمارے لیے.
درس ہے ہمارے لیے، سب درس ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نا ایسے حالات ہیں ہم کیا کریں، ویسے حالات ہیں ہم کیا کریں، یہ مشکلات ہیں ہم کیا کریں. جناب زینب سے پوچھیں کن حالات میں، امام سجاد سے پوچھیں کن حالات میں انہوں نے دین کی بات کو سب کے سامنے پیش کیا، کن حالات میں انہوں نے اپنا دین پیش کیا. اور یہی بی بی کے شجاعت کی سب سے بڑی دلیل ہے. آپ تصور کیجئے ایک خاتون کہ جس کے لیے عصر عاشور یہ طے ہو چکا ہو کہ اب مردوں میں ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو مریض ہے، اور سامنے 30,000 یا ہزاروں کی فوج. کسی خاتون کے مر جانے کے لیے، بے ہوش ہو جانے کے لیے اور کچھ بھی گزر جائے اس کے لیے صرف یہ احساس بہت ہے. لیکن جناب زینب نے ایسے عالم میں بھی خود کو بھی سنبھالا اور پورے قافلے کی حفاظت بھی کی. یہ جناب زینب ایک ایک کارنامہ، ایک ایک خطبے آپ کے جناب زینب کے، کیا معرفت کے خزانے ان خطبوں میں. لیکن یہی حقیقت یہی ہے کہ اگر بیوی سے ہم کو درس لینا ہے، بیوی کی معرفت حاصل کرنی ہے، ان کا ذکر کرنا ہے، تو جو ان کی تعلیمات ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، جو ان کے پیغام ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان پیغام کو پھیلانے کی کوشش کریں. حاصل کریں پھر پھیلائیں. ظاہر سی بات بغیر حاصل کیے نہیں پھیل سکتا ہے. یہ بیوی کا وہ کارنامہ، اور بالآخر کتنے بھی کارنامے بیان کیے جائیں کم ہے، اس لیے کہ وہ خاتون ہے کہ جس کے فضائل کی کمی نہیں ہے. بے انتہا فضائل کتابوں میں بھرے پڑے. دوسری مناسبت جو اس ہفتے کی ہے وہ 7 جمادی الاول. یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن جنگ موتا ہوئی تھی. یہ اسلام کی جنگوں میں سے ہے، بہت مشہور لیکن پھر بھی مشہور جنگوں میں سے ایک ہے. یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں کفار کے 1,00,000 سپاہی تھے اور اس کے مقابلے میں 3,000 مسلمان تھے. 1,00,000 کے مقابلے میں، روایات میں بہرحال. یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں عالم اسلام کا بہت بڑا سانحہ پیش آیا. وہ سانحہ یہ کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بھائی جناب جعفر اس جنگ میں شہید ہوئے. اور جناب جعفر جس وقت شہید ہوئے ہیں، رسول نے اس واقعے کو مسجد میں منبر سے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد رسول نے 3 دن تک عزاداری کا اعلان کیا کہ مسلسل عزاداری ہے، عزا غم منایا جائے 3 دن تک. اور لوگوں سے کہا کہ جاؤ جعفر کے گھر پہ جا کے پرسہ دو. معلوم یہ ہوا کہ شہید کا غم منانا سیرت رسول اور سنت رسول ہے کہ نہیں. جناب جعفر بہت عظیم شخصیت ہے. اوائل اسلام میں جس وقت رسول نے مبعوث برسالت ہوئی اور جماعت قائم کی، ابھی عام لوگوں میں اعلان نہیں ہوا، اس وقت جو لوگ ابتدا میں ایمان لائے ہیں مولا کے بعد، ان میں سے جناب جعفر ہیں جو جناب ابو طالب کے حکم پہ رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. ایک چیز اور بس، 1-2 پوائنٹ، ورنہ ان کے بھی فضائل بے انتہا موجود ہیں کتابوں میں. دوسری فضیلت کی جس وقت اوائل میں ہجرت ہوئی اور مسلمانوں میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، رسول نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہجرت کر کے جاؤ. کچھ مسلمانوں کا گروہ جناب جعفر کے ساتھ حبشہ گیا، تو حبشے میں نجاشی کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت جناب جعفر نے کی تھی کہ جس کا اثر یہ ہوا تھا کہ وہ رونے لگا تھا آیات قرآن پہ. یہ جناب جعفر، بہت سارے فضائل ہیں جناب جعفر کے. یہ وہ ذات ہے کہ جو جنگ موتا میں 7 جمادی الاول کو شہید ہوئے. تیسری مناسبت اس ہفتے کی جو کہ آپ نے سنا بھی ہوگا، جہاں دنیا میں ہر طرف ظلم و ستم کا سلسلہ ہے، وہیں ایک مرتبہ پھر یزیدیت نے کربلا میں اٹیک کر کے اس بات کو پروو کر دیا کہ یہ سارے حملے اس کا تعلق کسی اور سے نہیں بلکہ یزیدیت سے. اپنے رشتوں کو بار بار وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. سارے کربلا میں حملہ کر رہے ہیں، کس پہ حملہ کر رہے ہیں؟ کون ہے کربلا میں؟ اور بھی شہروں میں ہوا، بغداد میں ہوا، عراق کے دوسرے شہروں میں ہوا، اور ظلم مستقل چل رہا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کچھ نہ کچھ لوگ مارے جا رہے ہیں، کبھی سعودیہ میں، کبھی سیریا میں. بحرین کے 404 دن گزر چکے ہیں، آج 404 دن، آج چوتھا دن ہے، 404 دن. یہ ظلم کا سلسلہ
مستقل چل رہا ہے، لیکن ان سب کے ساتھ کربلا کا بلاسٹ یہ کسی خاص رشتے کی طرف ہم کو اشارہ دیتا ہے، اور پھر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کرنے والا، یوں بھی اسلام نے کیا بتایا، ظلم کرنے والا کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے، ظلم کرنے والا کبھی حق پہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم نے جب ایسے موقعوں پہ اس طرح کی بات آتی ہے کہ مسلمان ایسا کر رہے ہیں، مسلمان، ہم کہتے ہیں کبھی مسلمان سے اسلام کو مت پہچانو، اسلام سے مسلمان کو پہچانو۔ جو اسلام ایک سسٹم و نظام پیش کرتا ہے، اگر اس پہ کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اگر اسلامی سسٹم پہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہے تو چاہے اس کا خاندانی پس منظر جو بھی ہو، چاہے اس کا نام ہو، وہ ایک واقعی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ جتنے پرسنٹ کم اتنے پرسنٹ کم، بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے نہ ہونے سے واقعی نہیں ہے وہ مسلمان، اس میں پرسنٹیج کی بات نہیں ہوتی ہے، عقائد، ایمان۔ لذا اس ظلم و ستم کے سلسلے میں بہرحال اگر ائمہ اطہار علیہ السلام ان ظلم و ستم کو سن کے خاموش رہتے تھے تو ٹھیک، ورنہ اگر ائمہ اطہار اس ظلم کے مقابلے میں کچھ بھی اسٹیٹمنٹ دیتے تھے، کچھ بھی بولتے تھے، کچھ بھی اس کی مخالفت کرتے تھے، تو پھر ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جس اعتبار سے جتنا ہو سکے، کیسے نہیں، جو بھی ہمارے پاس راستے ہیں، الحمدللہ یہاں سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، کچھ نہیں ہم ایک میل کر سکتے ہیں، کچھ نہیں ہم لیٹرز لکھ کے بھیج سکتے ہیں، کچھ تو ہم کر سکتے ہیں، نیوز دے سکتے ہیں، بہت کچھ ہمارے ہاتھ میں۔ جب تک آواز نہیں اٹھے گی سلسلہ ظلم بڑھتا جائے گا۔ اگر اس کو روکنا ہے تو ہم کو آواز اٹھانی پڑے گی، یہ فطری چیز ہے۔ اگر آپ کے یہاں کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، جب تک آپ اس کو منع نہیں کیجیے گا وہ نقصان پہنچاتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا۔ جس دن آپ منع کیجیے گا اس دن سے کم ہونا شروع ہوگا۔ اسی طریقے سے عالم اسلام کو یہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس نقصان کے مقابلے میں مسلمانوں کو ہی آنا پڑے گا، کوئی دوسری قوم نہیں آئے گی۔ آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، پالنے والے ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، بار الہ جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جو صاحب اولاد ان کو نیک سیرت بنا، بار الہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار الہ جو امتحانات مشغول ان کو کامیابی عطا فرما، بار الہ عزاداری کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، بار الہ دشمنان اعضا کو نیست و نابود کر دے، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔